خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں آج ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 48واں باب لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری توجہ جو ہے وہ ویتنام، ہوچی من اور جو ویتنام وار تھی جس میں فرانس بھی انوالو تھا، امریکہ بھی انوالو تھا، چائنا اور روس بھی انوالو تھا، یہ تمام ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم جو گوریلا وارفیئر کی بات چیت کر رہے ہیں اس میں ہم نے ماسکو کی بات کی، روس کی بات کی، ولادیمیر لینن کی بات کی، پھر اس کے بعد ہم چین آئے، چین میں ہم نے ماؤ زیتونگ کی بات کی اور جو ایک لانگ مارچ تھی اس کی بات کی۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ ایک نقشہ بنا رہے ہیں کہ یہ جو انقلاب دنیا میں آئے 20ویں صدی میں، جو گوریلا وار لڑی گئی اور جو استعماری جو طاقتیں تھیں ان کے خلاف جو چھوٹے چھوٹے ممالک نے یا بڑے بڑے ممالک نے جو کوششیں کی، وہ ان کی نفسیات، ان کی سماجیات، ان کی سیاسیات کیا ہیں۔ پھر اگلی دفعہ ہم کیوبا بھی جائیں گے، آپ کو فیڈل کاسٹرو اور چگوارا کی باتیں کریں گے۔ تو یہ ایک پوری سوچ ہے، یہ ایک پورا نقطہ نظر ہے، یہ ایک عام سٹرگل ہے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے ممالک یا چھوٹی چھوٹی طاقتیں جو ہیں وہ ایک بڑی طاقت سے جب ایک کو چیلنج کرتی ہیں تو وہ ریگولر وارفیئر نہیں لڑ سکتے، تو وہ ایک گوریلا وار لڑتے ہیں اپنی آزادی کے لیے، اپنے انصاف کے لیے، اپنی ایک خود مختاری کے لیے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ہوچی من کی شخصیت جو میں سمجھتا ہوں، جب میں ان کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا تو میرے لیے بھی یہ دلچسپی کی بات تھی کہ ہوچی من کئی گوریلا واریر کی طرح نام بدلتے رہے، اپنی شناخت بدلتے رہے، تو ان کی زندگی میں ان کے 50 نام تھے اور ہوچی من ان 50 ناموں میں سے ایک تھا جو انہوں نے انقلاب سے تھوڑا عرصہ پہلے، جب ان کی عمر 50 سال کے قریب تھی، اس وقت انہوں نے یہ ہوچی من نام ایک اپنا چنا اور وہ اس نام سے مشہور ہو گئے۔ انہوں نے بلکہ جو بایوگرافی آٹو بایوگرافی بھی لکھی تھی وہ کسی اور نام سے لکھی تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو شناخت نہ ہو، کیونکہ اگر ان کی شناخت ہو گئی تو وہ پکڑے جائیں گے، جیل میں چلے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب پراسرار شخصیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب بات کریں گے کہ ہوچی من کی شخصیت جو ہے، پرسنالٹی جو ہے، کریکٹر جو ہے، وہ باقی گوریلا واریئرز اور باقی انقلابیوں سے بھی مختلف ہے۔ میں اس کا نفسیاتی حوالے سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہوچی من کی شخصیت اور ان کے جو سٹرگل ہے اس پہ جائیں، ہم آپ کو تھوڑا سا ویتنام کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس دفعہ میں نے عامر صاحب سے کہا کہ ہم کتابوں کے کور بتاتے ہیں، نام بتاتے ہیں، تو ہم آپ کو تھوڑا سا جغرافیہ بھی بتائیں، تاریخ تو بتاتے ہیں۔ تو بلند اقبال آپ کو ویتنام کی تھوڑی سی تاریخ اور جغرافیہ بتائیں گے، اور عامر صاحب آپ کو ایک نقشہ بتائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ویتنام کے ارد گرد کون سے ممالک ہیں، کون سے جزائر ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا ایک امیج بنے۔ تو بلند اقبال صاحب، یہ ایک چھوٹی سی جگہ ویتنام، شمالی ویتنام، جنوبی ویتنام، یہ کافی ہنگامہ ہوا، کافی امریکہ انوالو ہوا، بلکہ بہت بدنام ہوا ویتنام وار کی ساری دنیا میں۔ تو اس کا اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ویتنام کی کیا اس طرح کی اتنی اہمیت کیسے بن گئی؟ ڈاکٹر صاحب، تاریخ کے حوالے سے بات کرتا چلوں، ناظرین انجوائے کریں گے۔ جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو مجھے میر کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ وہ شعر مجھے یاد آ رہا تھا کیونکہ چین نے پورا 1000 سال ان کے اوپر حکومت کی، ان کو اور بعد میں اسی چینی اس کمیونسٹ موومنٹ کے تھرو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کرایا اور ایک نئے ویتنام کو ڈیولپ کیا۔ تو وہ جو کاؤنٹر ایفیکٹس ہیں نا، وہ بڑے مجھے انجوائے کر رہا تھا میں پڑھتے ہوئے۔ مگر جیسا آپ نے فرمایا کہ جہاں تک اس کا جغرافیہ ہے وہ تو خیر ٹھیک ہے کہ وہ ساؤتھ ویسٹ پارٹ ہے چائنا کا، اور اس کی یہ بڑی ایک ایسی جگہ واقع ہے جس کی ایک طرف کمبوڈیا ہے، ایک طرف لاؤ ہے اور ایک طرف چائنا ہے، اور دوسری طرف پورا چائنیز سی ہے۔ تو ایک اس طرح کا حصہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے برونز ٹائم میں چلے جائیں، یعنی 2000 سال پیچھے چلے جائیں آئرن ایج کے بعد، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک الگ طرح کی پاپولیشن تھی جو وہاں پر اسٹیبلش تھی، جو ویت کہلاتی تھی۔ اور یہ وہاں پر جب آج سے 2000 سال پہلے بغول کیسے انہوں نے چاولوں کی کاشت وغیرہ شروع کی، اور یہ ریڈ ریور ویلی کے آس پاس
رہنے والے لوگ تھے جن کا ایک الگ طرح کا کلچر تھا, جو دانتوں کو کالا کرتے تھے اور جو عجیب طرح کے ٹاٹوس لگاتے تھے, بناتے تھے. یہ وہاں پر اسٹیبلش ہوتے چلے گئے, اریگیشن اور کینال سسٹم اور سب کچھ ڈیولپ ہوتا چلا گیا, اور ایک باضابطہ ایک پوری تہذیب 2000 سال پہلے لینگ وین کے نام سے ڈیولپ ہوئی. یہ پورا ایریا نارتھ, جیسا آپ نے فرمایا, نارتھ ساؤتھ اور مڈ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ساؤتھ اور مڈ کے علاقے میں انڈین جو کلچر اس کا انفلوئنس زیادہ ہے, ہندوازم کا اور بدھازم کا. نارتھ جو ہے وہ زیادہ تر چائنیز انفلوئنس میں رہا. اچھا, یہ جو پورے 1000 سال ہیں اس میں جب ہم دیکھتے ہیں برونز ایج میں, تو نارتھ کا علاقہ جو کلچر ڈیولپ ہوا پورے 1000 سال میں, وہ کہلایا ڈونگسن کلچر, جبکہ ساؤتھ کے علاقے میں سوہیون کلچر ڈیولپ ہوا. تو یوں یہ دو کلچر ڈیولپ ہوئے. اچھا, یہاں جو لوگ تھے وہ نینیو کہلائے, نیو کچھ اس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں, اور نام وت کہلائے ویتنامی زبان میں. اور اس پوری کی پوری ڈائنیسٹی کو انہوں نے ٹریو ڈائنیسٹی کا, یہ سلسلہ تقریباً 100 سال پہلے تک رہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک, یعنی ساؤتھ میں اور نارتھ میں 200 سال پہلے تک. اس کے بعد چائنیز ڈومینیشن باضابطہ شروع ہوئی. پہلی ڈومینیشن چائنیز آئی اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 150 سال تک رہی, یعنی 111 بیفور دا کرائسٹ سے شروع ہوئی اور 40 آفٹر ڈیتھ یعنی 40 AD تک رہی. اس کے بعد اس عرصے میں, چونکہ چائنا میں اس وقت ڈائنیسٹی چل رہی تھی, ہین ڈائنیسٹی, اس سے پہلے کوئن ڈائنیسٹی تھی. کوئن ڈائنیسٹی نے صرف ایکسٹینڈ کیا تھا اس علاقے کو, ہین ڈائنیسٹی نے باضابطہ کنٹرول کر لیا. اور جب یہ 150 سال میں کنٹرول کیا تو اس دوران ایک واقعہ ہوا کہ 2 لڑکیاں تھیں ٹرین سسٹرز کے نام سے, ان کے ہسبینڈ کو انہوں نے مار دیا. اس کے بعد ان 2 لڑکیوں نے جو 20-22 سال کی تھی, انہوں نے اس پورے ایریا کو کنٹرول کر لیا اور کچھ اس طرح سے اسٹیبلش کیا کہ باضابطہ 3-4 سال تک کی حکومت قائم کر لی. چائنیز نے پہلے ان کو سیریس نہیں لیا, لیکن جب بعد میں سمجھ میں آیا کہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو ان کو نہ صرف مارا بلکہ کہتے ہیں کہ ان کے سر ڈیکیپیٹیٹ کیے اور باضابطہ ہینڈ کیپٹل بھیجے ایز اے ٹرافی. اس کے بعد پھر دوبارہ سلسلہ ان کا شروع ہو گیا. چائنیز کا جو سیکنڈ ڈومینیشن آئی وہ تقریباً 350 سال رہی, یعنی 43 AD کے بعد سے بلکہ زیادہ ہی رہی, 544 AD تک رہی. پھر سیکنڈ ریبلون آیا, پھر دوسری بغاوت آئی, اس میں پھر لیڈی ٹریز ریبلون کہلاتا ہے وہ, اس میں تقریباً 50 سال ان کی حکومت رہی, مگر پھر چائنیز ڈومینیشن آئی. اب کی بار تیسری ڈومینیشن جب آئی تو یہ تقریباً 600 سال تک رہے وہاں پر, یعنی پورا 1000 سال انہوں نے کور کر لیا. لیکن اس کے بعد پھر کچھ سلسلہ ایسا ہوا. اچھا, اس دوران 7-8 بار ریبلون آیا, تقریباً یہ سلسلہ چلتا ہی رہا حتیٰ کہ 938 آ گیا آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ صاحب ٹینگ ڈائنیسٹی ڈیولپ ہوئی. یہ ایک مضبوط ڈائنیسٹی تھی ویتنامیز کی, یہ تقریباً 1250 تک رہی. اس دوران 2-3 بڑی ڈائنیسٹیز نظر آتی ہیں, ایک نو ڈائنیسٹی کہلائی, ایک ڈن ڈائنیسٹی کہلائی, اور اس کے بعد پھر لی ڈائنیسٹی آئی. اور لی ڈائنیسٹی کے بعد بلکہ لی ڈائنیسٹی کے دوران ہی, لی کے بعد ٹرین ڈائنیسٹی آئی, اور ٹرین ڈائنیسٹی کے دوران منگول نے اٹیک کیا, وہ جو قبلائی خان وغیرہ ہے انہوں نے اٹیک کیا. 3 بار حملے کیے انہوں نے, تینوں بار ان کو ہٹا دیا اور یہ اپنے کنٹرول میں رکھا انہوں نے. اس دوران انہوں نے نہ صرف مڈ کے پورشن کو کور کیا جہاں پر انڈین کلچر زیادہ تھا, جو ساؤتھ کے ایریا کو کور کیا, اور یوں یہ اسٹیبلش ہوتے چلے گئے حتیٰ کہ 1400 سینچری آئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈچ آنے شروع ہوئے, پرتگیز آئے, اب وہ فرینچ آئے, انہوں نے کولونائز کیا, اور انہوں نے پھر اگلے 1850 سے لے کر 1945 تک, یا بلکہ میں کہوں گا سیکنڈ ورلڈ وار تک, انہوں نے بھرپور طریقے سے کولونائز کر لیا اور کنٹرول کر لیا, اور پورا کا پورا ہمیں اب فرینچ کلچر نظر آتا ہے جو اسٹیبلش ہوتا چلا گیا. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہمیں موزے تنگ کا یہ ہمارے ہوچی من کا رول سامنے آتا ہے, اور فرینچ کے ساتھ ان کا جھگڑا نظر آتا ہے, جس پر ہم لوگ پھر بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو ہم اب آتے ہیں ہوچی من کے کردار کے بارے میں. تو جو میں نے ان کی بہت ضخیم بایوگرافی جو ولیم ڈیوکر نے لکھی ہے, میں تو بہت امپریس ہوا, انہوں نے بڑی محنت سے لکھی ہے, جس میں بھی میں آپ کو ایک پیراگراف سناؤں گا. تو مجھے یہ بلند اقبال صاحب لگا کہ یہ شخص جو ہے یہ 1890 میں پیدا ہوئے. ان کے والد جو تھے وہ ایک کنفیوژن اسکالر تھے, کنفیوشس کے فالوور تھے, اور ان کے اندر بھی ایک مطلب ہے کہ ایک سیاسی بیداری تھی, کیونکہ جاب انہوں نے کیے, لیکن ان کو جب پروموشن ہوئی فرینچ گورنمنٹ کی طرف سے تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. مطلب ایک مزاحمت کا ایک فیلنگ تھی, جو میرا سمجھتا ہوں کہ ہوچی من کو پیدائشی سے بچپن میں, پھر یہ بھی ٹین ایجر تھے تو یونیورسٹی کالج اسٹوڈنٹ لائف میں یہ انوالو ہو گئے تھوڑے بہت پالیٹکس میں, پیزنٹس کے لیے, مطلب ایک جو مزدور کسان اس طرح کی. لیکن جو مجھے دلچسپ بات لگی کہ یہ 20-21 سال کی عمر میں یہ فرانس چلے گئے. اور جو دلچسپ میں نے ایک جملہ اس میں پڑھا
کہ انہوں نے ہو چی من نے ایک کنفیوژن ایک اسکالر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے دشمن کو مطلب ان سے فتح حاصل کرنی ہے، اس کو گرانا ہے، تو آپ دشمن کو جانیں. تو یہ فرانس گئے کہ میں فرینچ لینگویج سیکھوں، فرینچ کلچر سیکھوں، تاکہ جو میرے دشمن کی نفسیات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ نفسیاتی طور پہ ایک اہم نقطہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کی نفسیات کو سمجھیں، تاکہ جب اس کو آپ پچھاڑیں تو آپ جانیں کہ یہ کیا. اچھا، دوسری بات انہوں نے یہ کیونکہ بڑے سافٹ شخصیت کے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو فرینچ عام لوگ ہیں، انہوں نے عوام کو اور جو اصحاب بست و کشاد تھے، جو اتھارٹی والے تھے، ان میں ایک فرق کیا کہ عوام لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ حکومت میں ہیں یا پولیس میں ہیں یا فوج میں ہیں، یہ لوگ اپنے جو پاور کو اس کو استعمال کرتے ہیں. تو فرانس میں جا کر مجھے لگتا ہے یہ ایک کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے، اور پھر اب انہوں نے ٹریول کیا، امریکہ آئے، انگلینڈ گئے، کئی ممالک میں گھومے پھرے. لیکن یہ جب پالیٹکس میں انوالو ہو گئے تو حکومت کی نظر ان پہ رہنے لگی، یہ مارک ہو گئے. اس وجہ سے انہوں نے پھر اپنے نام بدلے اور کئی دفعہ پکڑی نہیں گئے. ایک شہر میں ہوتے تھے اور لوگ ان کو تلاش کر رہے تھے، پولیس تلاش کر رہی ہوتی تھی، یہ نام بدل کے کچھ اور کر لیتے، پھر کئی نام بدل کے پھر نام. انہوں نے تقریباً 50 نام بدلے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوانی میں تو یہ کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ جب یہ 30-40 سے عمر ان کی بڑھ گئی اور ساری دنیا ایک طرح سے گھوم لیے، پھر ان کے اندر ایک انڈیپینڈنس موومنٹ اور ان کے ساتھ ویتنامیز کے ساتھ جو ان کا انوالومنٹ ہے کہ بھئی ہم کچھ آرگنائز طریقے سے کریں، گوریلا سولجرز بنائیں اور ان سے کریں. بہرحال یہ میں ایک تعارف کے طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ ان کی شخصیت کا ایک آ جائے. آپ یہ بتائیں بلند اقبال صاحب، آپ کا اوور آل ہو چی من کے بارے میں کیا تاثر آپ کا کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے جس طرح سے میں نے وہ ابتدا کی تھی تاریخ کے حوالے سے چائنیز اور جو بھی سیٹ اپ رہا، اور بعد میں چائنیز ہی ہیلپ سے انہوں نے ایک کمیونسٹ انقلاب لے کر آئے، اور ٹو بی آنیسٹ اٹس ناٹ اے پورا کمیونسٹ انقلاب، مگر وہ انہوں نے اس کو ویسے امپلیمنٹ نہیں کیا جیسے رشیا والے کر رہے تھے تجربہ، جیسے چائنا نے تجربہ کیا تھا، ماؤ زیڈونگ والا تجربہ یا ولادیمیر لینن والا تجربہ نہیں کیا. تو اس لیے اسٹالن کی ان کے اوپر ڈاؤٹ تھا کہ یہ آدمی نیشنلسٹ زیادہ ہے یا کمیونسٹ زیادہ ہے. اینی مگر دوسری طرف میں نے دیکھا کہ یہ آدمی، آپ نے بالکل وجہ فرمایا، اس کی نظر تھی. فار ایگزامپل جب 1945 میں، بلکہ اس سے قبل ہی، جب فرینچ کمزور ہوتا چلا گیا اور جرمنی نے شکست دے دی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور اس کے بعد جاپان انفلوئنسڈ ہوا، جاپان کا سارا کنٹرول آنا شروع ہوا، تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ صاحب جاپان کے مقابلے میں فرینچ کو کنٹرول کرنا شاید آسان ہے، تو فرینچ سے ٹریٹی سائن کر لی 5 سال کی، تاکہ وہ چائنا کو بھی ایک طرف ہٹائے اور اس طرح سے کنٹرول کر سکے نارتھ اور ساؤتھ کو، اور پھر یوں وہ فرینچ کے اگینسٹ لڑ سکیں. تو وہ ایک چیز نظر آتی ہے. اچھا، مجھے ایک اور چیز جس نے متاثر کیا، وہی والی بات ابھی پھر، کہ یہ آدمی جو ہے، آپ نے وجہ فرمایا کہ ابھی وہاں سے ایجوکیشن کے دوران اس کی ایجوکیشن بریک ہوئی، کیونکہ اس نے کچھ میرا خیال ہے اگینسٹ اس زمانے کے جو رولر تھے، جو منارکسٹ تھے، ان کے خلاف بات کی تھی اور فرینچ کے اگینسٹ بات کی تھی، تو تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا. لیکن جب یہ شپ پر گئے تو وہاں کک کے طور پر کام کیا، پھر کبھی وہ صفائی کرنے والے کا کام کیا، تو کبھی کوئی مرچنٹ کا کام کر رہے ہیں، تو کبھی وہ نہ صرف نام بدلتے جا رہے ہیں مگر کام بھی، کبھی وہ فوٹو شاپنگ، جس طرح فوٹو شاپس کرتے ہیں نا تصویر کو، وہ کام کر رہے ہیں. مختلف کام یہ آدمی کرتا رہا مگر پولیٹیکلی ایکٹیو رہا. اور جب وہ 1919 میں جب پیرس میں یا فرانس میں جب ہوا تھا نا وہ پیس کانفرنس، تو اس میں جب انہوں نے بات کی کہ صاحب ہماری کنٹرول ختم کیا جائے، تو اس وقت بھی انہیں لفٹ نہیں کرایا گیا، لیکن اس نے کمیونسٹ پارٹی جوائن کر لی. پھر اس کے بعد تو یہ امریکہ بھی گئے، بوسٹن آئے تھے، نیو یارک آئے تھے، لندن بھی گئے، فرانس میں بھی رہے، پھر وہاں سے نکل کے برسلس بھی گئے، پھر وہاں سے نکل کر ادھر رشیا آ گئے، یہاں پر بھی آ کر اپنے آپ کو ٹرینڈ کیا، پھر وہاں سے چائنا گئے. اور اس پورے 20 سال کے عرصے میں 1940 سے پہلے تک، یعنی 1919 کے درمیان سے نکلے ہیں وہاں سے ویتنام سے، 1940 20 سال کے عرصے میں یہ آدمی پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا اور ویری فوکس کہ اسے کیا کرنا ہے. تو مطلب ایک بڑی بات ہے. دوسری بات بلند اقبال صاحب، میرے لیے یہ دلچسپ بات تھی جو گریلا وارفیئر میں، مطلب ماؤ زیڈونگ کا بھی جو رشیا کے ساتھ اختلاف ہوا تھا کہ رشیا ایک کلاس سٹرگل کو، جو کمیونزم کی، وہ نیشنلزم کو نہیں مانتے تھے.
یہ تو ماؤ زیدونگ کا بھی یہ رہا جھگڑا ان کے ساتھ، ماسکو کے ساتھ، اسی طرح یہ ہو چی من کا بھی رہا. اور جب ہم بات کریں گے چیگوارا اور کاسٹرو کی، تو فار سم ریزن رشیا کی ایک جو اپنی سوچ تھی کہ آبجیکٹیو کنڈیشنز نہیں ہیں اور یہ نیشنلسٹ نہیں ہے، یہ کلاس اسٹرگل ہے اور یہ ایک مطلب ہے ایک بین الاقوامی وہ ہے. تو یہاں پر یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈرز تھے یہ اپنی قوم یا اپنی جو نیشن کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ تھی، تو یہ ماسکو کو چیلنج کرنے کے لیے تیار تھے. اگرچہ وہاں سے آشیرواد نہیں بھی ملتی تھی، لیکن یہ اپنا کہتے تھے کلاس اسٹرگل ہے، یہ کمیونزم اور نیشنلزم میں کوئی تضاد نہیں محسوس کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ جانیں کہ یہ ایک سوچ ہے کہ بھئی آپ اپنے ملک کے لیے بھی وفادار ہو سکتے ہیں اور آپ کمیونزم کے ساتھ بھی وفادار ہو سکتے ہیں. صحیح بات. تو بہرحال یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تو خواتین حضرات، یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے ویتنام میں، اور یہ ہو چی من بہت ہی پراسرار اور دلچسپ شخصیت ہے. تو ہم یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور دوبارہ اسی ہو چی من کی سوچ، فکر، ان کی جو جدوجہد ہے اس پر مزید کوشش کرتے ہیں. کووڈ-19 کا حل صرف آپ کے پاس ہے. گھر پر رہیں اور اگر آپ کو بخار یا دوسری علامات ہیں تو دوسروں سے دور رہیں. باہر کے افراد سے 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں، چاہے وہ خاندان کے ہوں یا قریبی دوست. آفس اور پبلک پلیسز پر ماسک پہنیں. وقفے سے ہاتھ دھوئیں. آن لائن سیلف اسسمنٹ کریں اور ضرورت پڑنے پر ٹیسٹ کروائیں. پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ہمارا فرض ابھی مکمل نہیں ہوا. ہم ایک دوسرے کے تعاون سے سب کی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں. مزید جاننے کے لیے ontario.ca/coronavirus پر وزٹ کیجیے. آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلو. آپ ہم عمران خان بنائیں کرپشن فری پاکستان. پی ٹی آئی انصاف گروپ کینیڈا کے زیر اہتمام 13 مارچ بروز ہفتہ دوپہر 1 بجے کار ریلی میں شامل ہوں اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیجیے. بامقام وڈ بائن مال، ایٹوبیکوک، آنٹیریو، ہائی وے 27 ریکسڈیل. Assalamu alaikum. My name is Sarah Singh and I'm your local member of Provincial Parliament in the riding of Brampton Centre. I know that the last year has been difficult for many families because of COVID-19. And I want you to know that my office has been fighting on behalf of the residents in Brampton Centre. If you need anything at all, don't hesitate to give us a call. My number is 905-454-1233. I hope that you've been keeping well and we look forward to hearing from you soon. Assalamu alaikum. Hello, my name is Kevin Yard, your member of Provincial Parliament for Brampton North. And I know this past year has been hard on everyone due to the COVID-19 pandemic. I want you to know I'm going to fight hard for the residents of Brampton North for any of your concerns down at Queen's Park. And if you have any questions, please feel free to contact my community office at 905-495-8030. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. گھر خریدنے کا ارادہ ہو تو سب سے بڑا مسئلہ مارگیج کی اپروول، مگر اب یہ مسئلہ نہیں رہا کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں مارگیج ایڈوائزر معین احمد. مارگیج اپروول صرف ایک کال کے فاصلے پر. کال کیجئے 416-666-1563 اور $3,000 کیش حاصل کریں. سم کنڈیشنز اپلائی. کال کیجئے 416-666-1563. مارگیج ایڈوائزر معین احمد. خواتین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے بلند اقبال اور خالد سہیل ویتنام، ہو چی من، ویتنام وار اور جو گریلا وارفیئر اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. ہو چی من کی شخصیت بہت دلچسپ ہے.
1945 میں یہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف ویتنام، نارتھ ویتنام کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. 45 سے 69 تک ان کا رین رہتا ہے. 69 میں ان کی وفات ہوتی ہے. تو ایک طرح سے 50 سال تک یہ ایک ہوم ورک کر رہے ہیں، اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جو ان کے ذہن میں گوریلا وار کی. اور پھر 20 سال جو ہے اس کے بعد جب نارتھ ویتنام ان کے قبضے میں آ جاتا ہے تو ساؤتھ کے ساتھ ان کا کانفلکٹ ہے. اور پھر ساؤتھ میں جو فرانس اور امریکہ کا انفلوئنس ہے، اور نارتھ میں ان کو رشیا اور ماسکو کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ان کی ایک طرح سے ایک الائنس بنتی ہے. تو بلند اقبال صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو پورا جنگ کا پہلے تو تیاری ہے، اب یہ مطلب ہے میدان میں کود گئے، اب یہ ایک آرم سٹرگل ہے. تو آپ کا ان کی جو آرم سٹرگل کے بارے میں، یہ جو جنگوں میں جو شریکت ہے، ان کے بارے میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ سب 1940 میں یہ واپس آ جاتے ہیں. آپ جب واپس ویتنام اور ایک گوریلا آرگنائزیشن بناتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1946 میں ویٹ منٹ نام تھا ان کے جو گوریلا تھے، اور 1946 میں یہ باضابطہ ویتنام کا ایک شہر ہے ہنوئی کے نام سے، اس کے یہ وہ بن جاتا ہے، ٹیک اوور کر لیتے ہیں اس ایریا کو، اور ان کے پورے جو سولجرز ہیں وہ بھی اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں جو گوریلا فائٹرز ہیں. اور پھر 1945 کے بعد سے ان کا سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی 1969 تک ٹل ڈیتھ وہ بہرحال رہے، پریزیڈنٹ ہو رہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1945 سے لے کے 54 تک فرینچ کے اگینسٹ ان کی پہلی وار ہوتی ہے، جو فرسٹ ویتنامی وار، جو انڈو ویت وار کہلاتی ہے، وہ رہتی ہے. اور اس دوران پورا گوریلا فائٹ کا سلسلہ چلتا ہے، اور 1954 میں یہ انہیں نکال. لیکن 1955 میں پھر امریکن سینٹر ہو جاتے ہیں، اور وہ پورا ساؤتھ کا علاقہ، جیسا بھی آپ نے فرمایا، فرینچ کو سپورٹ کرنے کے لیے ملٹری، اور وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کچھ آرمی سے، لیکن 1 ملین سے زیادہ آرمی اتر جاتی ہے وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے 20 سال تک، یعنی ان کی ڈیتھ بھی ہوگی 69 میں، لیکن 75 تک الٹیمیٹلی لاسٹ سولجر نکلتا ہے، جب وہ نکسن صاحب جو ہے وہ ٹریٹی سائن کرتے ہیں پیرس جا کر، اور وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد. لیکن یہ دونوں جنگیں جو ہیں جس طرح سے لڑی گئی ہیں، گو کہ یہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہیں ویتنام کے، لیکن وہ فائٹ گوریلا فائٹ ہے، اور وہ پورا کا پورا جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت بڑی فوج ہے. ساؤتھ کا علاقہ نارتھ سے ان کو ملانا ہے، یونیفیکیشن کا نعرہ لگایا ہوا ہے، اور اس کو پورے کو کمیونسٹ اسٹیٹ بنانا ہے. یہ بالکل بجا بات ہے کہ دوسری طرف سے رشینز اور چائنیز ان کے ساتھ ہیں، اور ادھر یو ایس اے اور فرینچ اور سب لوگ ہیں. اور یہ وار کے سارے طریقے گوریلا فائٹ کے ہیں، یعنی سرپرائز وار، مار کے بھاگ جانا، اور جس طرح سے، اور امریکنز کے لیے پریشانی کہ وہ کس طرح سے ان سے لڑے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی کانفلکٹ کی بات ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ویتنام جیت گیا 20 سال کی اس وار میں. کیا واقعی ویتنام جیتا؟ کیونکہ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ لوگ کتنے مرے، تو سر یہ جو ویٹ کانگ انہوں نے بنائی تھی نا بعد میں، پہلے تو ویٹ من بنائی تھی انہوں نے فرینچ سے لڑنے کے لیے، ویٹ کانگ جو انہوں نے بنائی جو گوریلا فائٹ کرتی رہی امریکیوں سے، وہ ان کے 1 ملین سے زیادہ سولجر مرے، جبکہ ان کے کہتے ہیں تقریباً 30 لاکھ مرے، ساؤتھ کی ملٹری اور امریکنز ملٹری. تو امریکہ کہتے ہیں نکل گیا، امریکی یہ بات کرتے ہیں، ہم ہارے نہیں، ہم نکل گئے وہاں سے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے اس کو ایک کمیونسٹ اسٹیٹ بنا لیا. تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا یہ واقعی اس کو آپ وار کو جیتنا کہیں گے یا کیا ہے یہ؟ ہاں یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، جو میں سمجھوں جتنا میں نے گوریلا وار کو اسٹڈی کیا ہے، کہ گوریلا واریئرز جو ہیں وہ جانتے ہیں، وہ اس نفسیات کو جانتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، ہمارے پاس ہمارے ذرائع اور وسائل کم ہیں، اور جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم سے زیادہ ایک بہت پاورفل. تو جو نفسیات یہ ہے کہ ہم نے جیتنا نہیں ہے، یہ مطلب جیت کبھی بھی، ہم نے جس کو وہ کہتے ہیں بلیڈ کرنا ہے. ان کو آج جیسے چاہے افغانستان میں بھی ہو کہ جنہیں وہ لڑے چھوٹے چھوٹے، مطلب ہے ان کو اتنا تھکا دو، اس کو جو پروٹریکٹڈ وار، پرولونگڈ وار ہے، اس کو اتنا زچ کر دو، اس کو اتنا تنگ کر دو، اس کو اتنا مطلب ہے کہ اور ساری دنیا میں اتنا بدنام کر دو کہ فائنلی وہ ہتھیار چھوڑ کے خود ہی چلا جائے. مطلب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کی جو سکسیس ہے یا کامیابی ہے، اس کو اگر ہم گوریلا وار کی نفسیات سے اس پیمانے پر، اس کسوٹی پر ہم کہیں تو وہ جیت گئے. لیکن اگر ہم ٹریڈیشنل معاملوں سے کریں تو آبویسلی وہ ہم اس کو اس طرح کی جیت نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ جو ساری دنیا میں بدنام ہوا، میں سمجھتا ہوں، بلکہ پتہ نہیں آپ کتنا محمد علی پہ مقامی
اور بات ہے، لیکن اس کو ایک حالانکہ چھوٹی سی جگہ ہے، مطلب نام کوئی چائنا اور روس کی طرح تو نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی اہمیت اور اپنی سمبولک جو ویلیو ہے اس کو ایک سمبل بنا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی قوم یا کوئی شخص جو ہے، مطلب ہے آپ بلند اقبال صاحب، ان کو میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو ہوچی من کو ٹائم میگزین نے 100 موسٹ امپورٹنٹ پیپل آف دا 20th سینچری، مطلب ہے چھوٹا سا آدمی ہے، مطلب مختصر منحنیس ہے، لیکن ایک آئرن ول ہے اور مطلب ایک پوری کنوکشن ہے، ڈیڈیکیشن ہے. اور ایک اور بات میں اس کی بات کروں گا کہ باقی گوریلا واریئرز کے مقابلے میں جو مجھے یہ مختلف لگا نفسیات کے حوالے سے، کہ یہ جو کنفیوشس تھنکنگ ہے، یہ بنیادی طور پہ امن پسند آدمی. تو چھوٹی سی بات میں اس لیے ایک کوٹیشن لایا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ جب یہ کامیاب ہو گئے تو جو ان کے فالوورز تھے، تو کئی جیسے نا وہ کمیونسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا، تو انہوں نے جو سرمایہ داروں کو اور زمینداروں کو ان کو قتل وتل کرنا شروع کر دیا. تو میں حیران ہوا کہ بلند اقبال صاحب انہوں نے اوپنلی پبلکلی، مطلب پبلک جلسہ ہے، اس میں سٹیج پہ انہوں نے جا کر اپنے جو فالوورز ہیں ان کو کہا کہ ہم نے وہ نہیں کرنا جو امپیریلسٹ اور کیپیٹلسٹ اور یہ جو زمیندار ہیں، جو ٹارچر، ان کو ہم ٹھیک ہے یہ کلاس سٹرگل ہے، لیکن ہم جتنی کوشش کریں کہ وائلنس کو، ٹارچر کو کم کرے، مطلب ہے. تو یہ میں ایک آپ کو ایک جملہ پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اس کا آئیڈیا ہو کہ اس میں لکھتے ہیں کہ he was also opposed to the use of torture. Certain cadres he charged, اور میں کوٹ کرتا ہوں، are still committing the error of using torture. It is a savage method used by imperialists, capitalists and feudal elements to master the masses and the revolution. Why must we, who are in the possession of a just program and a just rationale, make use of such brutal methods? اور بلند اقبال صاحب یہ شخص جو ہے، یہ بوڑھا آدمی سب کے سامنے سٹیج پہ رویا ہے. اس نے مطلب ان سے منت زاری، جیسے موہن داس گاندھی نے کہا کہ اس کو وائلنس کو ختم کرو، انہوں نے بھی اگرچہ یہ کمیونسٹ لیڈر ہیں اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جیت گئے ہیں، اب ہم نے ایک طرح سے ان کو معافی دے دو، ان کو جانے دو، ان کو اس طرح ٹارچر مت کرو. یہ میں سمجھتا ہوں ان شخص کی جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ کا جو رد عمل تھا، آپ کو یہ جو امریکہ کا رول ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے کیوں اس کو اتنی دیر پرولونگ کیا، اور آخر کیا بات آپ سمجھتے ہیں کہ نکسن نے اور جو ایک طرح سے سرنڈر امریکہ نے کیا، واپس کیا، اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایسا لگا، ممکن ہے آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اور ناظرین ممکن ہے جانتے ہوں اس بارے میں، چونکہ دیکھیں جس وقت یہ فرانس میں تھے، 1919 کی بات ہے، یعنی یہ لینن کا انقلاب آیا 1917 کا، تو یہ متاثر تھے، تو ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے. پھر چائنا کا بھی انقلاب اسی دوران آیا، اس کے بعد 40s کے اندر ہی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں پورا نظر آتا ہے کہ کمیونزم اسپریڈنگ ٹورڈز دا ایشیا، اور پورا ایریا ایک بہت بڑا بلاک بنتا جا رہا ہے. اس وقت تک یہ رشیا اور چائنا بڑے پاور بن کر سامنے آ گئے تھے، کمیونسٹ پاور بن کے. تو اس طرح کے چھوٹے ملک جن میں جس طرف تھا، اور پھر ہندوستان کی آزادی ہوئی تھی، اور نہرو جی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، پھر ساؤتھ کا اور مڈ کا ایریا ویسی انڈیا کے انفلوئنس میں تھا. تو ہمیں پورا ایریا جو ہے نا، کمبوڈیا، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ کمیونسٹ بلاک بہت بڑا بنتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو امریکہ اتنی آسانی سے اس کو گیو اپ کرنے والا نہیں تھا. یہ تو بہت بڑی بات تھی. پھر یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس گوریلا وار کے پیچھے بہرحال چائنیز اور ان کی ملٹری کام کر رہی تھی، ایسا نہیں کہ یہ، لیکن آف کورس یہ ایک ایز اے نیشنلسٹ کام کر رہے تھے تاکہ اپنے لوگوں کو ساتھ رکھیں، اور انہیں یہ امپریشن نہ دیں کہ صاحب ہم فرانس کے منہ سے نکلے تو بقول کیسے رشیا کے منہ میں چلے جائیں گے، یا چائنا جس سے ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں 1000 سال جنگ لڑ کے، اب ہم دوبارہ ان کے پیٹ میں چلے جائیں. تو ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات مجھے لگی. دوسرا مجھے یہ بھی لگا کہ انہوں نے کہیں پر بھی اپنے موومنٹ کے دوران وہ کلاس اسٹرگل والی بات کر کے بھی وہ امپریشن نہیں دیا کہ ہم کمیونزم لے کے آ رہے ہیں اپنے لوگوں کے اندر. اور پھر بعد میں جو ایک اور بات جو مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ امریکہ سے 20 سال کی جنگ کے بعد بھی ہار جیت سے قطع نظر یہ آدمی پھر امریکہ سے ملتا ہے، اور پھر امریکن پالیسیز وہاں پر کام کرتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، اور آج وہ امریکن انفلوئنس میں ہے وہ ایریا ان ٹرمز آف لائک انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے. اور آج وہ ویتنام جو ہے وہ ویسا اس طرح سفر نہیں کیا اس نے جس طرح سے رشیا نے سفر کیا یا اور ملک کو سفر کیا. یہ اسٹیبلش ہوتا چلا گیا. ابھی تو اس سال تو سیٹلائٹ ان کا چلا گیا ہے اور کیا کیا کچھ ہو گیا وہاں پہ. تو یہ غربت کو دور کرنے کا، اور یہ چیزیں مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی. آخر میں بلند اقبال صاحب 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں.
ایک یہ کہ 1969 میں یہ فوت ہو گئے، کوئی ہارٹ کا پرابلم تھا، تو اب جنگ جاری ہے. تو جب یہ پورا انقلاب کامیاب ہو گیا تو پھر جو ساؤتھ کا جو تھا جو شہر تھا اس کا انہوں نے سائیگون کو ہوچی من سٹی اس کا نام دیا. تو ایک طرح سے اعزاز، مطلب ایک مرنے کے بعد بھی. دوسری بات، ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص ایک دانشور تھا، مطلب سوچتا تھا. جیسے ہم نے کہا نا لینن، ماؤ، مطلب یہ جو گوریلا واریئرز تھے اپنی جنگ اپنی جگہ واریر. تو انہوں نے 3 کتابیں لکھی جو مجھے اندازہ، ایک تھی دا اوپریسڈ، ایک ہی دا ریولوشنری پاتھ، اور ایک ان کی بایوگرافی تھی. اب یہ علیحدہ بات کہ لوگ نہیں جانتے کہ انہوں نے مختلف ناموں سے لکھی کیونکہ یہ مطلب ہے. تو جب ایک دفعہ آخر مرنے سے پہلے جب ان کا انٹرویو ہوا، کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کھل کر بات نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھے آدمی کے لیے تھوڑی سی مسٹری رہنی چاہیے. تو جو مسٹری رہی نا، انہوں نے ساری بات کبھی کھل کر نہیں کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو گوریلا واریئر ہے اس کا تھوڑا سا ایک انگما، ایک مسٹری، ایک پراسراریت جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی ایک شہرت کی خواہش یا ضرورت کم، اور مقصد کے لیے، اپنے کاز کے لیے زیادہ. تو بہرحال یہ ہم وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. خواتین حضرات، ہم بہت کچھ اور بھی ان پرسنالٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک بڑی پرسنالٹی تھی اور انہوں نے ساری دنیا میں ایک سمبل بنے. تو ہم یہاں ویتنام، گوریلا وار اور ہوچی من کی بات ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ ہم آپ کو کیوبا لے جائیں گے اور وہاں کاسٹرو، فیڈل کاسٹرو اور چگوارا اور ان کی جو گوریلا وار ہے وہ اس پر توجہ مرکوز کریں گے، کیونکہ جو ماؤ نے جو گوریلا وار فیئر کی جو بنیادیں رکھی تھیں، چگوارا نے اس پر بہت کام کیا، ایک بڑی عمارت تعمیر کی، وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. تو کینیڈا میں چونکہ شام ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شکریہ. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. ٹیم فرحان مارگیج سولوشنز آپ کی خدمت میں پیش 15 سالہ تجربے کے حامل، آپ کی ضروریات اور مرضی کے عین مطابق کاروباری، رہائشی، تعمیراتی اور زرعی مارگیج سروسز. ہمارا کم ترین مارگیج ریٹ. ٹیم فرحان کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجیے گا. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. مزید معلومات کے لیے 416-569-9294 یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.teamfarhan.com.
एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। घर खरीदना है या बेचना, या आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर, ऑनेस्ट एडवाइस के लिए मुझसे रब्ता कायम कीजिए। मेरा नंबर है 416-835-1997 या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.badr.ca। My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Panem blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. जब घर में आ जाएं कुछ अजनबी तो रेस्क्यू करेगा रेस्क्यू कनाडा। बेड बग्स का हमेशा के लिए खातिमा। द सोल्यूशन इज वन कॉल अवे 289-489-0678।